بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرۂ ارض پر پہلی اسلامی ریاست مدینہ منورہ کا جب قیام عمل میں آیا تو یہودیوں کو یہ بات اچھی نہ لگی اور انہوں نے مسلمانوں کے خلاف روز ازل سے سازشیں کرنا شروع کر دیں، اور الحمدللہ یہ آہستہ آہستہ ریاست مدینہ عرب سے نکلی عجم تک جب یہ پھیلی تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں یہودیوں نے مل بیٹھ کر سوچا کہ ہم امت مسلمہ کو لڑائی کے ذریعے نقصان نہیں پہنچا سکتے، تو کیوں نہ ہو کہ ہم ان کو آپس میں تقسیم کر دیں اور ان کے اندر جو فکری انتشار ہے اس کو پیدا کر دیں۔ تو انہوں نے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت اپنے علماء ان کو مسلمان ہونے کا کہا، اور ان کے جو بڑے جید عالم تھے اور چلاک اور عیار تھے جن کا ہیڈ عبداللہ بن سبا تھا، وہ دانستہ طور پر مسلمان ہوئے اور امت مسلمہ میں انہوں نے اپنا اثر و رسوخ قائم کیا۔ اس وقت سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا، ذرائع ابلاغ کمزور تھے۔ وہ ریاست اسلام کے ان سرحدی علاقوں میں جا کر آباد ہوئے جہاں پر صحیح معنوں میں انہوں نے اسلام کی تعلیمات لوگوں کو روشناس نہ کرائیں، بلکہ اپنا اثر و رسوخ قائم کرنے لگے مسلمانوں کے لبادے میں۔ پھر یہ عبداللہ بن سبا جو ان کا ہیڈ تھا، حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اس نے سب سے پہلے لوگوں کا ذہن خراب کرنا کیا، اور اس نے مسئلہ الوہیت پہ کہ حضرت مولا علی علیہ السلام کی ذات کے حوالہ سے کہ یہ معاذ اللہ اللہ ہے۔ پھر اسی طرح اس نے یہ مسئلہ اٹھایا کہ خلافت بلا فصل کا جو حق تھا وہ مولا علی علیہ السلام کا تھا، چونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی تھے۔ اس طرح اور بہت سارے جو مسائل ہیں اس نے چھیڑنے شروع کیے اور اپنا اثر و رسوخ اس نے قائم کرنا شروع کیا، اور پھر اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ وہ یہودی عالم عبداللہ بن سبا اور اس کے جو پیروکار تھے یہ امت مسلمہ میں بڑھتے گئے، اور صحابہ کرام کے خلاف نفرت جو ہے یہ پیدا ہوتی گئی، اور پھر یہی عبداللہ بن سبا اور اس کے پیروکار اپنی سازشوں میں کامیاب ہوئے اور حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ یہ ایک لمبی تاریخ ہے۔ چلتی چلتی یہ جب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ بر صغیر پاک و ہند میں اسلام پہنچا تو وہی یہودی افکار کے حامل لوگ عجم میں بھی پھیل گئے، اور پھر آپ کو پتہ ہوگا کہ خلیفہ دوم مراد مصطفیٰ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں یہ موجودہ ایران اور یہ دوسری جو ریاستیں ہیں، یہ جو آتش پرست تھے، آگ کی پوجا کرنے والے، ان لوگوں سے جو ہے جان چھڑوائی گئی اور یہاں پہ اسلام کا جھنڈا جو ہے وہ لہرایا گیا۔ تو لامحالہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جب یہ ریاستیں، یہ ممالک فتح ہوئے تو ان کے باسیوں میں اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف اور بالخصوص امیر المومنین کے خلاف نفرت کا پھیلنا ایک فطری امر تھا۔ تو پھر یہی سوچ آگے بڑھتی بڑھتی امت مسلمہ جو ہے یہ فکری طور پر تقسیم کا شکار ہو گئی۔ اب حالیہ دنوں میں دیکھیں کہ اس عبداللہ بن سبا کی فکر کے پیروکار جو ہیں اس ملک میں بھی مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان میں آئے روز کوئی نہ کوئی گستاخی کرتے ہیں۔ تو اس نازک مرحلہ پر میں اپنے نوجوانوں سے، اپنے مسلمان بھائیوں سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان دنیا میں واحد اسلامی ریاست ہے جو مدینہ طیبہ کے بعد نظریہ کے نام پر وجود میں آئی، اور یہ الحمدللہ ہمارے اکابرین نے اس پاکستان کو بنانے میں اپنا کردار ادا کیا، اور ہم نہیں چاہتے کہ اس کی جغرافیائی سرحدیں ہوں یا نظریاتی سرحدیں ہوں ان کو کوئی تکلیف پہنچے۔ حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب محرم الحرام کے مقدس اور حرمت والے دن چل رہے ہیں، جن دنوں میں امام علی مقام علیہ السلام کی شان کو بیان کرنا یا ان کے اوپر جو مصیبتوں کے پہاڑ ڈھائے گئے ہیں ان کو بیان کرنا چاہیے، تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ ایک منصوبہ کے تحت خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو معاذ اللہ اس سے آصف علوی نامی انسان نما ذاکر نے ان کو معاذ اللہ کافر قرار دے دیا۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ اس موقع پر یقیناً ہر مسلمان کے جذبات مجروح ہوئے ہیں، تو اب ہم نے کرنا کیا ہے
میں تمام دوستوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ گستاخیوں کو ہم کیسے روک سکتے ہیں۔ اس ملک میں ہم دنگا فساد کے قائل نہیں ہیں، کیونکہ یہ ہمارا وطن ہے، ہمارا دیش ہے۔ اس حوالے سے جو سب سے اہم کام کرنے والا ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کے اپنے علاقے میں، آپ کے شہر میں، آپ کے ضلع میں جس جگہ پہ بھی کوئی ذاکر ہو، کوئی وائز ہو، کوئی خطیب ہو، کوئی بھی اسٹیج پر بولنے والا یا سوشل میڈیا پہ کسی ایسی ہستی کی توہین کرتا ہے جس کو ایمان کی نسبت سیدنا مولانا و میرے آقائی مولائی سیدی مرشدی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت ہے، تو اس پر کوئی توہین امیز کمنٹس کرتا ہے، اس پہ کوئی ایسی بکواس کرتا ہے، کوئی تحریر کرتا ہے، تو بجائے ہم وہاں پہ دنگا فساد کریں، آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ اپنے علاقے کے متعلقہ تھانے میں ایک مدعی اور 2 دوست گواہ بن جائیں اور وہاں جا کر اس کے خلاف FIR درج کروائیں۔ انشاءاللہ جب آپ دیکھیں گے کہ قانونی کارروائی آپ کریں گے اور انشاءاللہ قانون جو ہے وہ آپ کی مدد کرے گا، تو یہ گستاخیوں کا جو سلسلہ ہے یہ رک جائے گا۔ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے دوست جو ہیں سوشل میڈیا پہ یا ویسے محلے میں لڑائی لے لیتے ہیں اور قانونی کارروائی نہیں کرتے، تو قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے۔ پہلے مرحلہ پہ آپ یہی کوشش کریں کہ اپنے اپنے علاقوں میں جا کر FIR درج کروائیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ گستاخیوں کا سلسلہ جو ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ اور اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو الفاظ یا اس کی تحریر یا اس کے کومنٹس جو وہ گستاخی کے زمرے میں آتے ہیں، آپ ان کو FIR کا ضرور حصہ بنائیں۔ ہمارے لوگ ادب کی بنیاد پہ یہ فکر دہرائے نہ جائیں تو وہ نہیں لکھتے۔ جس طرح فتویٰ حاصل کرنے کے لیے تحریر لکھنا ضروری ہے، تحریر پر فتویٰ لگتا ہے، اسی طرح جرم جو ہے وہ تب میڈ آؤٹ ہوتا ہے جب اس میں وہ الفاظ لکھے جائیں۔ تو میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ یہ پرامن مہینہ ہے، پرامن ملک ہے اور ہم پرامن لوگ ہیں، لیکن ہم بے غیرت نہیں ہیں کہ ہم گستاخیوں کے حوالے سے جو ہے وہ خاموش ہو جائیں۔ میری گزارش ہے کہ آپ ان کے خلاف ہر جگہ پہ کوئی بھی بندہ ہو، چاہے اس کا کسی بھی سیکٹ سے تعلق ہو، جب وہ گستاخی کرے تو اس کے خلاف اپنے اپنے تھانوں میں جو ہے وہ FIR درج کروائیں۔